میں 17 سال کی ایک خوبصورت پٹھانی تھی. میری آنکھیں نشیلی اور میری رنگت سرخ و سفید تھی. جو بھی مجھے دیکھتا بس میرا دیوانہ ہو جاتا. ہم کوئٹہ شہر کے رہنے والے ہیں، مگر حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم اپنا شہر چھوڑ کر لاہور آ گئے تھے اور یہاں محنت مزدوری کرنے لگے تھے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، میری امی مجھ سے ایک عجیب سا کام کروا رہی تھی. وہ روز میرے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھما دیتی اور مجھے لے کر بازار چلی جاتی. میں وہ پیکٹ جا کر دکاندار کو دے دیتی. دکاندار پیکٹ کھول کر دیکھتا اور پھر مسکراتے ہوئے میری امی کو بہت سے پیسے دے دیتا. میری امی مجھے لے کر گھر آ جاتی. میں نے کئی دفعہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس پیکٹ میں کیا ہوتا ہے جو دکاندار ہمیں بہت سے پیسے دے دیتا ہے، مگر میری امی مجھے وہ پیکٹ کھول کر دیکھنے ہی نہ دیتی، بلکہ وہ تو ہر وقت مجھے ایک کمرے میں بند رکھتی. اچانک ایک دن میری امی نے مجھے ایک مرد کے ہاتھوں بیچ دیا. وہ مرد مجھے اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے گیا. میں اس مرد کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھی. ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی تو مجھے اس دکاندار نے دیکھ لیا جسے میں پیکٹ دے کر آتی تھی. وہ بھاگتا ہوا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگا. میرے شوہر نے اسے تھپڑ دے مارا اور کہا کہ اس کا ہاتھ چھوڑو، یہ میری بیوی ہے. تبھی اس دکاندار نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی بہت بڑا دھوکا ہوا ہے، یہ تمہاری نہیں بلکہ میری بیوی ہے. اور ثبوت کے طور پر وہ اپنی دکان سے وہ پیکٹ اٹھا کر لے آیا. جیسے ہی اس نے وہ پیکٹ کھول کر دکھایا، میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس میں تو میرا نام گل بہار ہے. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں. میری امی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ بامشکل چل جاتا تھا، جبکہ ابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے. مگر اس فیکٹری والے کے مالی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ان لوگوں نے کچھ عرصے کے لیے اس فیکٹری کو بند کر دیا. اس کی وجہ سے وہاں کے سب ملازمین کی ملازمت ختم ہو گئی اور وہ گھر آ کر بیٹھ گئے. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. میرے ابا سرکاری ملازم تھے جن کی مختصر تنخواہ تھی، جس میں ہم تینوں کا ہی گزارا ہونا ناممکن تھا. میرے ابا چاہتے تو رشوت بھی لے سکتے تھے، مگر ابا ہمیشہ سے دیندار اور ایماندار شخص تھے. جب میری امی اپنے حالات سے مجبور ہو کر انہیں رشوت لینے کا مشورہ دیتی تو میرے ابا کتنی دیر تک لڑتے رہتے اور پھر میرے ابا کی ڈانٹ کھا کر میری اماں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ جاتی. میری اماں بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی. جب میں چھوٹی تھی تو اماں دن رات محنت کرتی تھی. پھر جیسے جیسے میں نے ہوش سنبھالا، میں بھی اپنی ماں کا کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی. میری اماں مجھے کام کرتا دیکھ کر خوش ہوتی. پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اماں نے وہ سارا کام میرے کندھوں پر ڈال دیا تھا. میں تب کم عمر اور نا سمجھ تھی، اس لیے اپنی اماں کی چالاکی کو سمجھ نہ سکتی تھی اور اپنی اماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. حالات خراب ہونے کی وجہ سے میں تعلیم بھی جاری نہ رکھ پائی اور یوں مجھے تعلیم ادھوری چھوڑتا دیکھ کر میرے ابا کتنے خفا ہوئے تھے، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں منا ہی لیا تھا. میں باخوشی کام کر کے اماں کو دیتی. میری اماں میری کڑھائی کیے کپڑے دکاندار کو بیچ کر آتی اور ہمارے گھر کے خرچے میں چند روپے کا اضافہ ہو جاتا. پھر ایسے ہی ہوتا رہا. میری اماں میری کی ہوئی محنت پر پیسے جوڑتی رہی اور میں اپنے گھر کے دن بدن بدلتے حالات کو دیکھ کر خوش ہو جاتی. ایک دن میری اماں بیمار تھی اور ابا بھی گھر نہیں تھے. تب میں نے اماں سے کہا کہ آج یہ نقشے و نگار دکاندار کو کون دے آئے گا؟ تو میری اماں مجھ سے بولی کہ جاؤ تم خود ہی دے آؤ، کیونکہ آج میری ایسی حالت نہیں کہ میں کہیں جا سکوں. اپنی اماں کے کہنے پر میں بازار کی مشہور دکان پر اپنی کڑھائی کی ہوئی چادریں دینے گئی تو دکاندار مجھے اوپر سے نیچے تک عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا. میں دکاندار کی نظروں سے خائف ہو گئی تھی اور اپنا چہرہ چادر میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. پھر میں نے بھی طے کر لیا کہ اب دوبارہ دکان پر کچھ بھی دینے نہیں جاؤں گی. میری اماں ہی وہ دکانداروں کو میری بنائی ہوئی چادریں دینے جاتی. ایک دن میری اماں گھر آئیں اور مجھ سے کہنے لگی اب مجھ جیسی بڑھیا سے اتنی دور تک نہیں چلا جاتا، مجھے چکر آتے ہیں، ایسا کر تو ہی جا کر انہیں چادریں دے کر آیا کر. اماں کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی. پھر میں نے خود کو گھورتے ہوئے دکاندار کی کہانی اماں کو سنائی تو وہ کچھ دیر تک خاموش رہی. پھر مجھ سے بولی کوئی بات نہیں، تو اکیلی مت جایا کر، میں خود تیرے ساتھ چلا کروں گی، بس تو چادریں اٹھا لیا کر. پھر میری اماں میرے ساتھ ہی دکان پر جاتی تھی. اس دن ہم پھر بڑی سی دکان میں گئے تھے. اس دکان کا مالک 32-35 سال کا نوجوان تھا. وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا
اور میں جس کے خوف سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، میرا چہرہ دیکھ کر میری اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ پردہ نہ کر، گرمی کا موسم ہے، دم گھٹ جائے گا۔ اماں کی ڈانٹ پر میں نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ اس دکاندار کی نظریں میرے ہی چہرے پر کھڑی رہی تھی جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گئی تھی۔ حیرت تو تب ہوئی کہ اماں یہ سب دیکھ کر بھی چپ کھڑی رہی۔ پھر میری ماں نے ایک عجیب سا کام شروع کر دیا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میری ماں چادروں کے ساتھ مجھے ایک پیکٹ بھی تھما دیتی تھی اور پھر مجھے مہنگی مہنگی دکانوں میں لے جاتی تھی۔ میں وہ پیکٹ دکاندار کو دیتی، دکاندار وہ پیکٹ کھول کر دیکھتا اور پھر وہ دکاندار مسکرا کر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے تھے اور میری صورت دیکھ کر میری اماں کو مفت میں ہی مہنگی ترین چیزیں دے ڈالتے۔ کبھی کبھی تو کوئی دکاندار میری اماں کے مانگنے پر پیسے بھی دے ڈالتا اور میں الجھ کر اماں سے پوچھتی کہ اماں دکاندار سے پیسے کیوں لیے اور اس پیکٹ میں کیا تھا؟ تب اماں مجھے ڈانٹ کر کہتی کہ میں ہر بات تجھے نہیں بتا سکتی اور خبردار اس پیکٹ کے بارے میں کبھی کسی کو بتایا تو نے، میں تیری جان لے لوں گی۔ بس سمجھ لے کہ یہ پیسے میں نے ادھار لیے ہیں، جب تو مجھے چادریں بنا کر دے گی تو وہ دکاندار کو دے کر میں ادھار چکا دوں گی۔ اماں پر اتنے سارے قرض کا سن کر مجھے بہت برا لگتا۔ میں محنت کر کے خوبصورت ڈیزائن بنا کر اماں کو دے دیتی اور وہ میری اماں خوش ہو جاتی، ان کی آنکھوں میں چمک پڑ جاتی، میری اماں میرے صدقے واری جاتی۔ میرے ابا مجھے محنت کرتا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دیتے کہ میں ہمیشہ سکھی رہوں گی۔ مگر میں نے یہ بات غور کی تھی کہ میری اماں نہ جانے مجھے اپنے باپ سے زیادہ باتیں کیوں نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں جب بھی اپنے باپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو اماں آ جاتی اور مجھے کسی نہ کسی بہانے اپنے ساتھ لے جاتی کہ گل بانو میرے ساتھ چل، نیا کام ملا ہے، اسے کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ میں اماں کا خیال کر کے ابا سے اپنے دل کی کوئی بات کیے بغیر ہی رہ جاتی تھی، مگر میں بھی اپنے ابا سے ابا جتنی ہی محبت کرتی تھی اور میری محبت سے میرے ابا بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا تھا، اماں ابا سے چوری مجھے ہر روز پیکٹ پکڑا دیتی اور اپنے ساتھ بازار لے جاتی تھی، مگر جب ابا گھر پر ہوتے تو اماں خود ہی چلی جاتی، پھر دکانداروں سے بہت ساری چیزیں خرید لاتی۔ چیزیں بڑی مہنگی ہوتی تھی جن کی قیمت ہزاروں میں ہوتی تھی اور ہم جیسے سفید پوش لوگ ایسی چیزوں کو خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب میرے ابا مہنگی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تو میری اماں کہتی کہ یہ سارا کمال تو ہماری بیٹی کا ہے، گل بانو ایسی محنت کرتی ہے کہ دکاندار زیادہ قیمت میں چادر خرید لیتا ہے اور میں ان پیسوں سے یہ ساری چیزیں خرید لاتی ہوں۔ میری اماں کی بات سن کر میرے ابا خاموش ہو جاتے، پھر وہ دوبارہ کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ انہی دنوں میں نے ایک بات غور کی تھی کہ میری اماں ابا کے گھر سے باہر جاتے ہی میرے کمرے کی کنڈی چڑھا دیتی تھی۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں کڑھائی کرنے میں مگن رہتی تھی، اس لیے میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا، اور پھر جب ابا کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو اماں کنڈی کھول دیتی تھی۔ یہ میرے ساتھ اکثر ہونے لگا تھا۔ میں اماں کی بات سمجھ نہیں پاتی تھی، اماں سے وجہ پوچھتی تو اماں کہتی اس لیے تیرے کمرے کی کنڈی چڑھا دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس باہر کی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ ان عورتوں کی نظر میں ہمارا کام پڑے اور ہمارے کام کو نظر لگے۔ میں اماں کی بات سن کر ان سے اتفاق کر لیتی تھی اور ان سے پھر کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ ایسے ہی اس دن میں اپنا کام نپٹا رہی تھی، میں اپنے کام میں بری طرح مگن تھی، تبھی مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی تھی، کوئی تیز تیز لہجے میں چیخ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ میں تجسس میں پڑ گئی تھی کہ باہر کون ہے اور کیوں میری اماں پر یوں چیخ رہا ہے۔ تبھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور دروازے تک جا پہنچی۔ میری اماں ہمیشہ دروازے کی کنڈی باہر سے لگاتی تھی، مجھے لگا آج بھی اماں نے باہر سے کنڈی چڑھائی ہوگی، مگر آج میری اماں کنڈی لگانا بھول چکی تھی۔ شاید اس لیے میں نے دروازہ اندر کی طرف کھینچا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ میں خوش ہو کر باہر نکل آئی، مگر باہر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میری اماں اور ابا کے درمیان جھگڑا چل رہا ہوگا، مگر باہر تو میرے ابا نہیں تھے، وہاں تو کوئی اور ہی موجود تھا۔ وہ میری اماں سے جھگڑ رہا تھا، میری اماں کو گالیاں بک رہا تھا اور میری اماں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی مجھے دیکھ کر وہ شخص اچانک سے چپ ہو گیا اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہو، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ تب وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور یوں ہی عجیب و غریب نظروں سے گھورتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔
میں اس کے یوں ہاتھ تھامنے پر چیخ رہی تھی، اماں سے کہتی رہی کہ مجھے اس درندے صرف انسان سے بچاؤ، مگر میری اماں خاموش ہی کھڑی رہی جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر اس شخص نے میری اماں سے کہا تھا، میں نے تمہیں جتنی رقم دی ہے اس کے بدلے اپنی بیٹی شرافت سے میرے حوالے کر دے، ورنہ مجھے پیسے بھی نکلوانے آتے ہیں اور تیری بیٹی بھی مفت میں میرے ہتھے چڑھ جائے گی۔ اس شخص کی بات سن کر میری اماں گھبرا گئی تھی۔ تبھی وہ بولی تھی کہ تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، اگر تو چاہے تو اسے ایسے ہی لے جا سکتا ہے، یا پھر چاہے تو بیاہ کر عزت سے بھی لے جا سکتا ہے۔ میری اماں کی بات سن کر تو وہ مجھے اوپر سے نیچے تک عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ پھر میری ماں سے بولا کہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں اسے اپنے ساتھ بیاہ کر لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری اماں خوش ہو گئی، اور میرے لاکھ شکر ڈالنے کے باوجود میری اماں نے میرا نکاح اس انجان شخص سے کروا دیا تھا، اور میں آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی تھی۔ پھر میری اماں نے میرے باپ کے آنے سے پہلے ہی مجھے اس شخص کے ساتھ رخصت کروا دیا تھا، اور میں کہتی رہی کہ ابا کو تو آنے دو، مگر میری ایک نہ چلی تھی۔ پھر جب ابا گھر لوٹے تب میری اماں آنسو بہانے لگی تھی۔ میرے ابا نے میری اماں سے رونے کی وجہ پوچھی تو میری اماں نے روتے ہوئے ابا سے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ دن دہاڑے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں نے جب اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ الٹا مجھے ہی مارنے کی دھمکیاں دینے لگی تھی۔ اس کے عاشق نے مجھے بھی گالیاں دی اور اپنا منہ بند رکھنے کی دھمکی دی۔ میں نہ کہتی تھی کہ آپ کی بیٹی ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، نہ جانے کیسے میری پرورش میں کمی رہ گئی تھی۔ میری اماں بین کر رہی تھی۔ میرے ابا کو میری اماں کی بات سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ تھکے ہوئے لہجے میں میری ماں سے پوچھنے لگے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے میری بیٹی کی بد کرداری کا؟ وہ تو بہت نیک تھی اور ایسے مجھے رسوا کر کے نہیں جا سکتی۔ اور تب میری اماں نے میرے ابا سے کہا کہ آپ کو میری بات جھوٹ لگ رہی ہے تو آپ ان دکانداروں سے جا کر پوچھ لیں جن سے آپ کی بیٹی ہر بار نئی نئی چیزیں لے کر آتی تھی۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی تو وہ کہتی، اماں بس آپ یہی کہنا کہ یہ ساری چیزیں آپ لائی ہیں تاکہ آپ کو شک نہ ہو۔ اور پھر میرے بابا اپنا سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ انہیں میرے یوں اچانک چلے جانے کا شدید ذہنی دھچکا لگا تھا۔ دراصل میں جسے اپنی ماں سمجھتی آئی تھی وہ میری سکی ماں نہیں تھی، بلکہ وہ میری ستیلی ماں تھی۔ میری ماں تو کب کی فوت ہو گئی تھی اور ابا کو یہاں لاہور میں ایک اور عورت پسند آ گئی تھی۔ وہ پٹھان نہیں تھی، مگر پھر بھی ابا نے اس سے شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی اماں ابا کو کوئی اولاد بھی نہ دے سکی تھی، اس لیے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے لیے ابا کی محبت دیکھ کر میری ماں اندر سے جلن محسوس کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے خار کھاتی تھی، مگر ابا کی وجہ سے آج تک وہ اپنے اندر کی نفرت کو باہر نہیں نکال پائی تھی۔ ابا پر میری اماں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور اپنی سکی اولاد کی طرح میری پرورش کرتی ہیں، مگر وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ دراصل وہ چاہتی تھی کہ گھر میں ان کا راج ہو، اور میں جو اپنے ابا کی آنکھوں کا تارا تھی ان کی نگاہوں سے بری طرح اتر جاؤں، اور وہ جان بوجھ کر میرے سامنے پیسوں کا رونا روتی تھی اور مجھے ابا کی محنت کا احساس کرواتی تھی۔ اماں کو پیسوں کے لیے مارا مارا دیکھ کر میں نے اپنی پڑھائی تک بند کر دی تھی اور اماں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ مجھ سے دن رات محنت کروا کر بھی میری اماں کا جی نہیں بھرتا تھا۔ وہ مجھے اپنی زندگی سے دور پھینکنا چاہتی تھی۔ تبھی جب میں نے پہلی بار انہیں دکاندار کے ساتھ عجیب برتاؤ کے بارے میں بتایا تھا تو میری اماں کی شیطانی ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا تھا۔ تب وہ جان بوجھ کر کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ دکان پر لے جاتی اور وہ پیکٹ دینے کو کہتی، اور آج تک مجھے نہیں بتایا تھا کہ اس پیکٹ میں کیا ہے، مگر وہ پیکٹ میں دکاندار کو دیتی تو دکاندار اس پیکٹ کے بدلے میری ماں کو بہت سے پیسے دے دیتا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، میں یہ سب برداشت بھی کر رہی تھی، مگر آج میری ماں نے مجھے بیچ دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی صفاقی پر آنسو بہا رہی تھی، ساتھ ہی ابا کے بارے میں بھی سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی کہ اماں نے ابا کو کیا کہا ہوگا۔ ابا کو میرے یوں اچانک نکاح کا سن کر کتنا بڑا ذہنی دھچکا لگا ہوگا۔ میرا نکاح ہو چکا تھا اور اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت امڈ آئی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے کہا تھا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے چند نوٹوں کے باعث تمہاری غلام بنی رہوں گی تو تمہاری سوچ غلط ہے۔ میں کبھی تمہارے آگے نہیں جھکوں گی اور نہ ہی تم سے ڈروں گی۔ میری بات سن کر وہ شخص ہنسنے لگا تھا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ ایک پل کے لیے میں الجھ گئی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ پھر وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ کون کم بخت تمہیں یہاں غلام بنانے لایا ہے؟
تم تو ہمیشہ سے میرے دل کی ملکہ تھی اور رہو گی۔ میں اس شخص کی بےہودہ باتیں سن کر نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اس شخص کو ختم کر دوں۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے سارے خدشات بھول جاؤ، میں چاہتا تو تمہیں ویسے بھی استعمال کر کے پھینک سکتا تھا، مگر میں نے تم سے نکاح کر کے تمہیں ترجیح دی ہے تاکہ میرے علاوہ کوئی تمہیں میلی نگاہ سے نہ دیکھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں اپنا نام دیا۔ مجھے اس شخص کی ساری باتیں جھوٹ لگتی تھی۔ پھر میری اجازت کے بغیر وہ مجھے پر اپنا حق استعمال کرتا اور میں اپنی ماں کی خود کے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ وہ شخص جس کے نام سے بھی میں نا آشنا تھی، اس کا نام وسیم تھا۔ اس نے پہلی بار مجھے اپنی ہی دکان میں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے میری اماں کے پاس میرا رشتہ بھی بھیجا تھا، مگر میری اماں لالچ میں آ چکی تھی۔ میری خوبصورتی سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ اپنی لالچ میں میری اماں نے میرا رشتہ ٹھکرا دیا تھا۔ پھر وسیم نے مجھ تک آنے کے لیے دوسرا راستہ اپنایا تھا۔ وہ شاید میری ماں کی نیت سمجھ چکا تھا، تبھی میری ماں کو پیسوں کا لالچ دیتا رہا۔ میری ماں میرے نام سے اس سے پیسہ ہڑپتی گئی، مگر اب وہ میری ماں کی چال کو سمجھ چکا تھا، تبھی مجھے اپنی ماں کے جنگل میں پھنسنے سے پہلے ہی اپنے نام کروا لیا تھا اور مجھ پر اپنا حق بھی استعمال کر لیا تھا۔ دوسری صبح میں اپنی برباد زندگی کا ماتم مناتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی، تبھی میرا شوہر میرے پاس آیا تھا اور میرا تھام کر نرمی سے کہنے لگا، تم میرے پاس اپنے گھر سے بھی زیادہ محفوظ ہو۔ اگر تم کچھ دن مزید اپنے گھر رہتی تو تمہاری ماں تمہیں لوگوں کے استعمال کرنے کے لیے چھوڑ دیتی۔ تم نہیں جانتی تمہاری ماں کتنی لالچی عورت ہے، اسے تمہاری عزت کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر نفرت سے رخ موڑ گئی تھی۔ مجھے اپنے ابا کی بہت یاد ستا رہی تھی، تبھی میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ان سے مل کر انہیں ساری سچائی بتا دوں گی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میں چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میری اماں مجھے دیکھ کر ایک دم سے شور ڈالنے لگی تھی، کہنے لگی کہ تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ پہلے ہی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر ہمارے منہ پر کالک مل گئی ہے اور اب بڑی دیدہ دلیری سے منہ اٹھا کر چلی آئی ہے۔ میں اپنی اماں کی باتیں سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ میری ہی اماں ہے جو مجھ سے دن رات بے تحاشا محبت کے دعوے کرتی رہتی تھی، اور اب میری غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ مجھے ہی الزام دے رہی تھی۔ میں اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف سے میرے ابا کہیں سے نکل آئے تھے اور مجھے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ میں حیران سی اپنے پیارے ابا کو دیکھنے لگی تھی، تبھی میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں شور مچانے لگی، تبھی ابا نے میرے منہ پر دروازہ مارنے سے پہلے مجھے نفرت سے کہا تھا، تو میرے لیے مر چکی ہے اور میں تیرے لیے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہہ سکی تھی۔ جن قدموں سے آئی تھی ویسے ہی واپس مڑ گئی تھی، مگر میرے اندر اماں اور اس شخص کی نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ ان دونوں کو ہی ختم کر دوں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میرا شوہر میرا بہت دھیان رکھتا تھا۔ مجھے اپنے گھر کی طرح اپنے شوہر کے گھر میں کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میں دن بھر فارغ رہتی اور میرے ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آتے رہتے۔ کبھی جی چاہتا چھت سے چھلانگ لگا دوں تو کبھی جی چاہتا پنکھے سے لٹک جاؤں۔ ایسے ہی ایک دن میں بازار گئی تھی۔ گھر کا راشن ختم ہو چکا تھا اور میں نے اپنے شوہر کو راشن یاد نہیں کروایا تھا۔ بازار سے اپنے گھر کا راشن خرید کر میں واپس لوٹ رہی تھی، تب بھی کوئی پیچھے سے آیا اور میری کلائی تھام کر مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ میں اپنے ناخنوں سے اسے مار کر اس شخص کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی وہ آدمی مجھے اور میری اماں کو گالیاں بکتے ہوئے کہنے لگا، تیری اماں نے مجھ سے تیرا سودا کیا تھا اور اب جو میں تجھے ڈھونڈتے ہوئے تیرے گھر پہنچا تو تیری ماں بہانے بنانے لگی۔ آج تو میں کسی نہ کسی طرح اپنی پیاس بجھا کر ہی رہوں گا، تجھے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ میں اس شخص کی بات سن کر دہل سی گئی تھی، وہ نہ جانے مجھے کہاں لے جا رہا تھا۔ تبھی وہاں میرا شوہر چلا آیا اور اس شخص کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ شخص بل بلا کر میرا ہاتھ چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ میرے شوہر نے اسے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ تبھی وہ شخص کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لڑکی کی شادی تو مجھ سے ہونے والی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ثبوت کے طور پر وہ بھاگتا ہوا گیا اور اپنی دکان سے وہ پیکٹ اٹھا کر لے آیا جو میں اپنی اماں کے ساتھ اسے دے آئی تھی۔ پیکٹ کھول کر جو چیز اس نے میرے شوہر کو دکھائی، اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں کس حد تک گر چکی تھی۔ اس پیکٹ میں میری بہت سی تصویریں تھیں اور ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا،
میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اگر آپ میری مالی مدد کر دیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں گی۔ یہ تصویریں سب میری بیٹی کی ہیں۔ آج مجھے پتا چلا تھا کہ دکاندار مجھے اپنی غلیظ نگاہوں سے کیوں دیکھتے تھے۔ پھر میرے شوہر اور اس شخص میں مزید ہاتھا پائی ہو گئی۔ میرے شوہر نے اسے لاتیں گھونسے مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ پھر یوں ہی غصے میں وہ میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے گھر لے آیا اور مجھ سے سختی سے کہنے لگا کہ آئندہ میں تنہا باہر نہ نکلوں۔ میں اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکی کیونکہ میرے حواس گم ہو چکے تھے۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ میری اماں میرے لیے اتنا گھٹیا گڑھا کھود رہی تھی۔ جب احساس ہوا تو مجھے اپنے شوہر کی بھی قدر ہونے لگی، جس کی بدولت آج میں سر اٹھا کر عزت سے جی رہی تھی۔ پھر میں نے بھی طے کر لیا، آج سے میں اپنے شوہر کو ہی عزت دوں گی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ اس سے ویسے ہی محبت کروں گی جیسے وہ مجھ سے کرتا ہے۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ میرے ابا نے میری اماں کو طلاق دے دی ہے کیونکہ انہیں ساری حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس عورت سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اب میں اپنے شوہر اور اپنے ابا کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہی ہوں۔